بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق پڑھا تھا۔ آپ کے دادا جان اور دادا جان کے اعتبار سے جو خاندان بنتا ہے، یعنی پھوپھیاں اور چچا زاد، اسی طرح جو آپ کے نانا کے حوالے سے یعنی آپ کی والدہ کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں، جیسے خالہ ہیں یا پھر ماموں ہیں، تو ان کے حوالے سے ہم نے کچھ رشتے داروں کا، جتنے بھی آپ کے رشتے دار ہیں خاندانی، تو اس حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا۔ تو وہ حقیقی رشتے دار تھے، اور یہاں پر رضائی یا رضائی رشتے دار، یعنی جو رشتہ رضاعت ہے، دودھ پینے کی وجہ سے جو آ، رشتہ ثابت ہوتا ہے، حرمت ثابت ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے آج پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی مائیں ہیں، ان کے ان کے حوالے سے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹل 6 دائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تو ان میں رضائی والدہ حضرت بی بی رضائی مائیں، آپ کی والدہ بی بی آمنہ نے 7 دن دودھ پلایا، یعنی دودھ پلانے والی۔ رضائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دودھ پلانے والی مائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے 7 دن دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ، حضور نے ایام رضاعت سب سے زیادہ ان کے ہاں گزارے، اور بچپن بھی آپ کی یہاں گزارے۔ جب یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں تو آپ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے، تو ان کے پاس یہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھائی تھی۔ اس کے بعد ہے دودھ پلانے والی حضرت ام فروا۔ حضرت حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا، اسی ناطے وہ آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں اور چچا بھی۔ ٹھیک ہے، حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان سے حضرت حمزہ نے بھی دودھ پیا تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، اور ایک اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ آگے کہتے ہیں بی بی صوبیہ، یہ ابو لہب کی کنیز تھیں، آپ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بہت احترام فرماتے، اور مدینہ منورہ سے بھی آپ ان کی طرف کپڑے وغیرہ بھیجا کرتے تھے، یعنی جس کو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے آزاد کر دیا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے ابو لہب کو جو وہ دن ہے، پیر والا دن، اس دن اس کو عذاب نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا، صوبیہ کو، تو اس وجہ سے ان کو ان کی عذاب کی اندر تخفیف کی جاتی ہے۔ تو ان نے بھی بی بی صوبیہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ آگے کہتے ہیں بنو سلیم کی 2 خواتین، جب حضور کو بنو سعد لے جایا جا رہا تھا، تب ان خواتین نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ تو 2 خواتین یہ ہوئیں، ایک بی بی صوبیہ، 3، اور ایک ام فروا، 4، اور حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ، 5، اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ٹوٹل 6 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں رضائی والد، حارث بن عبد العزا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی والد تھا۔ تو یاد رکھیں، کسی بھی بچے کا رضائی باپ وہ بنتا ہے جس کی وجہ سے عورت کے اندر دودھ آیا ہو۔ جب مرد
اپنی عورت کے پاس جاتا ہے تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، تو بچے کی وجہ سے عورت کے سینے کے اندر دودھ آتا ہے، تو جس مرد کی وجہ سے اس کا حمل ہوا اور پھر دودھ آیا، تو پھر وہ دودھ جو بچہ پیے گا، تو پھر اس اعتبار سے اس کی مرد کے درمیان اور اس پینے والے بچے کے مابین بھی رضاعت کا رشتہ قائم ہوگا۔ تو رضائی والد حارث بن عزائم، تو ان کی وجہ سے رضائی والدہ میں دودھ آیا ہوگا، تو یہ اسی وجہ سے رضائی والد کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہنیں، انیسہ بنت حارث بی بی حلیمہ کی بیٹی، شیمہ بنت حارث بی بی حلیمہ کی بیٹی حضور کے بچپن میں آپ کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں، آپ کے پاس آئیں تو حضور نے ان کے لیے چادر بچھائی، تحاف دے کر رخصت فرمایا، یعنی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت حارث حضرت بی بی حلیمہ کے شوہر تھے، اور ان کے بعد حضور کی برکت سے ان تمام کو اسلام کی نعمت حاصل ہوئی، اسلام کے اندر وہ تمام داخل ہوئے تھے۔ تو یہ آپ کی رضائی بہنیں تھیں دو، انیسہ بنت حارث اور شیمہ بنت حارث، یعنی یہ دونوں حضرت حارث جو کہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، تو ان کی یہ دونوں بیٹیاں تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت حمزہ چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، ابو سفیان بن حارث آپ کے چچا زاد بھائی، آغاز میں اسلام کے مخالف، بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو ابو سفیان بن حارث بھی آپ کے رضائی بھائی ہیں، اور دوسرے ہیں ابو سلمہ بن عبد الاسد، اللہ ابتدائی مسلمانوں میں سے بی بی صوبیہ نے حضور اکرم کے ساتھ حضرت حمزہ اور ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا، تو یعنی یہ ابو سلمہ وہ ہیں جن کو حضرت بی بی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ تو اگر دو مختلف بچے ایک عورت سے دودھ پئیں تو وہ دونوں رضائی بھائی ہو جاتے ہیں، مثلا زید اور بکر، یہ دونوں کسی زینب کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، تو یہ دونوں اگر زینب کا دودھ پیتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی کہلائیں گے۔ تو اسی طرح یہاں پر ہے کہ حضرت ابو سلمہ، حضرت بی بی صوبیہ سے ابو سلمہ بن عبد الاسد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، تو ان دونوں کو رضائی بھائی کہا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں مسروح بن سویبہ، حضور کی رضائی والدہ سویبہ کے بیٹے، تو یہ بھی حضور کے رضائی والدہ کے بیٹے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کہلائیں گے۔ حفص بن حارث، حلیمہ سعدیہ کے بیٹے عبداللہ بن حارث، ام، بعد نے ان کا نام دمرہ لکھا ہے، یعنی یہ بھی حفص بن حارث حضرت بی بی حلیمہ کے بیٹے تھے، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیزائی بھائی ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہنیں اور آپ کے رضائی والد اور رضائی جو مائیں ہیں ان کا ذکر تھا، تو ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پیر والے دن آپ سے دونوں باق یعنی خاندان والا سبق اور آج والا سبق یہ دونوں پوچھا جائے گا، تو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے۔ انشاء اللہ عز و جل۔